ڈسپلن بمقابلہ موٹیویشن کون زیادہ اہم ہے؟ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی موٹیویشن دراصل آپ کی خوابوں کو تباہ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دوستو، آپ کچھ دنوں کے لیے بہت موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، نئی چیز شروع کرتے ہیں، پھر ایک ہفتے بعد موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے اور آپ ہار مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی نا؟ آج ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی سب سے بڑی بحث کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ڈسپلن بمقابلہ موٹیویشن، آخر کون زیادہ اہم ہے؟ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کامیابی کو ہمیشہ کے لیے مختلف نظر سے دیکھیں گے، تو ویڈیو دوستو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، موٹیویشن آسان ہے، یہ بہت اچھا احساس دیتی ہے، یہ آپ کو جوش دیتے ہیں، انرجی دیتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موٹیویشن عارضی ہے، یہ آتی ہے اور چلے جاتے ہیں، یہ آپ کی موڈ، احساسات، موسم یا ایک موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے پر منحصر ہوتی ہے۔ دوستو، جبکہ ڈسپلن بالکل مختلف ہے۔ ڈسپلن اس وقت بھی حاضر ہوتا ہے جب آپ کا دل بالکل نہیں کرتا۔ ڈسپلن کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈسپلن وہ کرنا ہے جو کرنا ضروری ہے، چاہے آپ موٹیویٹڈ ہو یا نہ ہو۔ دوستو، موٹیویشن کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ سوچئے تو صحیح، آپ کتنے بار بہت موٹیویٹڈ ہوئے ہیں کہ روزانہ جم جائیں گے، صبح 5 بجے اٹھیں گے، اپنا کاروبار مسلسل چلائیں گے، امتحان کی تیاری کریں گے، آپ نے بڑے جوش سے شروع کیا، لیکن جیسے ہی موٹیویشن کم ہوئی آپ نے چھوڑ دی۔ اسی وجہ سے دوستو، زیادہ تر لوگوں کی نیا سال کی عزم فروری تک ختم ہو جاتی ہے۔ موٹیویشن نے شروع کیا مگر اسے جاری نہیں رکھ سکا۔ ڈسپلن کیوں جیت جاتا ہے دوستو؟ ڈسپلن آپ کے اہداف اور نتائج کے درمیان پل ہے۔ کامیاب لوگ موٹیویشن پر انحصار نہیں کرتے، وہ ڈسپلن اور سسٹم پر انحصار کرتے ہیں۔ ایلون مسک دوستو ہر روز 80 سے 100 گھنٹے کام کرنے کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس ڈسپلن ہے۔ ایتھلیٹ صرف اس وقت ٹریننگ نہیں کرتے جب دل کرے، ان کے پاس ڈسپلن ہے۔ ٹاپ طلبہ صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب موڈ ہو، ان کے پاس ڈسپلن ہے۔ دوستو، ڈسپلن کنسسٹنسی پیدا کرتا ہے، کنسسٹنسی نتائج پیدا کرتا ہے، نتائج اعتماد پیدا کرتے ہیں اور اعتماد آخرکار موٹیویشن پیدا کرتا ہے۔ دوستو، ایک خوبصورت چکر ہے، ڈسپلن آخر میں خود موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے، الٹا نہیں۔ حقیقی مثال، دوستو، ایک مشہور مصنف نے 8 کتابیں لکھی۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنی موٹیویشن کیسے رکھتے ہیں؟ مصنف مسکراتے ہوئے بولا، میں موٹیویٹڈ نہیں رہتا، میں چاہے دل کرے یا نہ کرے روزانہ بیٹھ کر لکھتا ہوں۔ کچھ دن الفاظ خود بہتے ہیں، کچھ دن نہیں بہتے، مگر میں ہر روز حاضر ہوتا ہوں۔ یہی ڈسپلن ہے دوستو، یہی فرق ہے ڈسپلن اور موٹیویشن کی۔ ڈسپلن کیسے بنائیے؟ آپ کو ایک رات میں سخت بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو، چھوٹے سے شروع کریں۔ ڈسپلن بنانے کی طریقہ یہ ہے دوستو، واضح مقصد۔ سب سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ کس چیز میں ڈسپلن چاہتے ہیں، پڑھائی، کام، صحت، وقت وغیرہ۔ مقصد کے بغیر نظم و ضبط قائم نہیں رہتا۔ چھوٹے قدم، ایک دم بڑی تبدیلی کے بجائے چھوٹے اور قابل عمل عادات اپنائیے، جیسے روزانہ 15 منٹ پڑھائی یا ورزش۔ وقت کا انتظام، دن کا شیڈول بنائیے اور اس پر عمل کریں۔ وقت ضائع کرنے والے سرگرمیوں کو محدود کریں۔ خود احتسابی، روزانہ یا ہفتہ وار اپنے کارکردگی کا جائزہ لیں، غلطیوں کو نوٹ کریں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ حوصلہ افزائی، اپنے لیے انعام مقرر کریں۔ جب آپ کسی ہدف پر قائم رہے تو خود کو چھوٹا سا انعام دے دوستو۔ ڈسپلن ایک دن میں نہیں بنتا دوستو، مستقل مزاجی اور صبر ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھائی میں ڈسپلن چاہتے ہیں تو روزانہ ایک مقررہ وقت پر پڑھائی شروع کریں۔ موبائل یا دیگر ڈسٹریکشنز کو دور رکھیے۔ ہفتہ وار ٹیسٹ یا نوٹس بنائیں تاکہ آپ کو اپنی ترقی کا اندازہ ہو۔ ڈسپلن کو ایک عادت بنانے کے لیے آپ کو وقت اور صبر دونوں کی ضرورت ہے۔ ڈسپلن ایک مسل ہے دوستو، جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ دوستو، موٹیویشن وہ ہے جو آپ کو شروع کرتے ہیں، ڈسپلن وہ ہے جو آپ کو جاری رکھتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ معنی خیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو موٹیویشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور ڈسپلن بنانا شروع کریں، کیونکہ لمبے عرصے میں جو لوگ جیتے ہیں وہ سب سے زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے دوستو، وہ سب سے زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، کمنٹ میں ایک لفظ لکھیے، ڈسپلن، اگر آپ آج سے موٹیویشن کے بجائے ڈسپلن کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید تھی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیا سوچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اس ویڈیو کو اس شخص تک شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نیا سوچ یوٹیوب چینل، جہاں ہم صرف انسپریشن نہیں لیتے، ہم ڈسپلن بناتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔